آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں جو چند قدیم ترین پیشے ہیں، ہزاروں سال پرانے ہیں، ان میں ایک پیشہ جاسوسی بھی ہے۔ جاسوسی، ایک دوسرے کی ٹور لینا، گھر ہے، محلہ ہے، ادارہ ہے، ملک ہے، ریاست ہے، حکومت ہے، سب کو ایک اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، دیکھیں دوسرا کیا کر رہا ہے تاکہ ہم بھی اس کا توڑ تلاش کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ ایک سے ایک آلہ تیار ہوتا رہا پچھلے ہزاروں برس میں، اور اس کا توڑ بھی تیار ہوتا رہا۔ اب ہم ہیں 21ویں صدی میں، اور 21ویں صدی میں ہر چیز کھلی ہے۔ ویسے تو پہلے بھی مختلف اداروں کے لیے ہر چیز کھلی ہوئی تھی، لیکن اب میں بھی اگر چاہوں، میرے پاس وسائل ہوں، تو میں کسی بھی ادارے کو توڑ کے اس کے راز، اس کی فائل، کچھ بھی کسی سے محفوظ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں؟ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بار پھر باسی کڑی میں ابال آ گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات ہمیں 2016 سے پتہ تھی۔ ہمارے جو دوست ہیں زرار کھوڑو، انہیں 2018 سے اور 2019 سے پتہ تھی، اور انہوں نے خبردار کر دیا تھا کہ بھائی صاحب، ایک ایسا سافٹ ویئر آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ آپ کا کوئی راز محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے۔ یہ دعوے چھوڑ دیں کہ جی فلانا جو ہے ایپ جو ہے محفوظ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں پیگاسس کا جو سافٹ ویئر ہے، اور جو اسرائیل کی ایک کمپنی ہے NSO، اس نے تیار کیا تھا۔ 2016 میں اس کی تفصیلات منظر عام پہ آنا شروع ہوئیں۔ NSO نے بہت اچھی نیت کے ساتھ یہ سافٹ ویئر تیار کیا تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہم نے بنایا ہے، اور صرف ان ممالک کے اعلیٰ عسکری و قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایجنسیوں کو فروخت کیا جاتا ہے جن کا انسانی حقوق کا ریکارڈ بہت اچھا ہو۔ جی، سب سے پہلے تو خود اسرائیل کا ریکارڈ آپ کو پتہ ہے کہ مثالی ہے انسانی حقوق کے بارے میں، اور یہ ایک اسرائیلی کمپنی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے جن ممالک کو یہ سافٹ ویئر بیچا کہ جس سے کوئی دوسرا سافٹ ویئر محفوظ نہیں ہے، ان میں آپ دیکھیے کتنے جمہوری نام آپ کو نظر آئیں گے، مثلا ہندوستان، آذربائیجان، بحرین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مراکش، قزاقستان، ہنگری، میکسیکو وغیرہ وغیرہ، کمال جمہوری ممالک ہیں۔ اچھا، چونکہ یہ آلہ بنیادی طور پہ جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، لہٰذا ابھی گارجین، واشنگٹن پوسٹ اور جو دیگر 15 میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، انہوں نے ایک ڈیٹا لیک کیا ہے پیگاسس کے پوٹینشیل ٹارگٹس کے بارے میں، جن کی تعداد تقریباً 50,000 کے قریب ہے۔ یہ سارے دہشت گرد اور ٹیررسٹ ہیں، اور ان میں 180 صحافی ہیں۔ جی، AFP کے، وال اسٹریٹ جرنل کے، CNN، نیو یارک ٹائمز، الجزیرہ، فرانس 24، ریڈیو فری لیبرٹی، وائس آف امریکہ، گارجین، دا ہندو، ہندوستان ٹائمز، بلا 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 بلا، لمبی لسٹ۔ میں زرار صاحب، آپ چونکہ 2018 میں آپ نے الارم بجا دیا تھا سب سے پہلے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں واٹس نیو ان اٹ؟ یہ تو پرانی خبر ہے۔ ہاں، نہیں، خبر بالکل پرانی ہے، لیکن اب آپ کو آج کیوں ادھم مچا ہوا ہے؟ بات اس لیے مچ رہی ہے کیونکہ پروجیکٹ پیگاسس نام کی ایک ریسرچ رپورٹ بنی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ایک ادارہ ہے فوربڈن اسٹوریز، ان کی کولیبوریشن سے، اور وہ دھیرے دھیرے بالکل وکی لیکس کی طرح انفارمیشن ریلیز کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جس طرح EU ڈسانفو لیب نے بھی دھیرے دھیرے ریلیز کی تھی۔ ابھی ہمیں کیا پتہ لگا ہے کہ دیکھیں، میکسیکو، UAE، سعودی عرب کا تو ہمیں پتہ تھا، وہ بھی میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت میں اس کا بہت استعمال ہو رہا ہے۔ پاکستان کو بھی ظاہر ہے محتاط رہنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ اب تک، جیسے آپ نے کہا، 50,000 نام، صرف کچھ ابھی تک ریویل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ اس اسپائی ویئر کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان کے بھی 1-2 پرانے فون نمبرز کو بھی کمپرومائز کیا گیا تھا، کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کس کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے نا دہشت گردوں کے خلاف۔ وہ جب NSO بیچتا ہے وہ کہتا ہے، ایک منٹ یہاں رک جائیں، بھارت کا ذکر ہو رہا ہے نا،
بھارت کے حساب سے بھی یہ خبر جو ہے وہ پچھلے 2.5-3 سال سے آ رہی ہے. جی بالکل آ رہی ہے. میں آپ کو ایک ہماری پاکستان کی وزارت سے آئی ٹی کا ایک اندرونی مراسلہ میمو جو ہے اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. یہ نومبر 2019 کا ہے. وہ یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ حساس عہدوں پہ فائز عہدیدار واٹس ایپ پہ اپنے ڈاکومنٹس نہ بھیجیں اور 10 مئی 2019 سے پہلے کے فون تو بالکل استعمال نہ کریں اس کام کے لیے، کیونکہ دشمن نے اسرائیلی کمپنی NSO کے ذریعے ہمارے فونز تک رسائی حاصل کر لی ہے. اور پھر اگلے مہینے جو برطانوی اخبار ہے گارجین، اس نے دسمبر میں کہا کہ 2 درجن سے زائد حساس پاکستانی اداروں کے فون جو ہیں پیگاسس کے نشانے پہ ہیں. اور اب جو ہے اچھا 2019 میں یہ الرٹ کیوں آیا تھا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ 2019 میں واٹس ایپ نے بھی ایک ڈیکلیریشن کی تھی کہ جی ہمارے سسٹمز کمپرومائز ہوئے ہیں. یہ اس پر 2018 میں میں نے کالم لکھا تھا. 2018 میں اس پر جو ابتدائی شو تھا اور اس وقت جمال خشوگی کا جو قتل ہوا تھا اس کے ساتھ لنکڈ یہ شو تھا. پھر 2019 میں جب یہ خبر آئی تھی اس پر دوبارہ کیا تھا. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بار پھر کہ یہ جو اسپائی ویئر ہے، اچھا بہت مختلف قسم کے اسپائی ویئرز ہوتے ہیں. اسپائی ویئر کوئی نئی بات نہیں ہے، بالکل جیسے اسپائنگ کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف ایک طریقہ بازار سے بھی ملتے ہیں. بازار سے بھی ملتے ہیں. یہ جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں از دا نیوکلیئر ویپن آف اسپائی ویئرز، دا مدر آف آل اسپائی ویئرز. اور وہ کیسے؟ کیونکہ ایک تو جب یہ آپ کے فون پر انسٹال ہو جاتا ہے ہاں تو آپ کی تمام کالز، آپ کے اسکرین شاٹس لیے جا سکتے ہیں، آپ کی پوری فون گیلری، پکچر گیلری، ٹوٹل ٹیک اوور اس حد تک کہ جیسے کہ یہ میرا فون ہے، ابھی میں نے اس کو میوٹ کیا ہوا ہے، ایئرپلین موڈ پر کیا ہوا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں لگے گا یہ میرا فون کیمرہ آن کر دیں گے، مجھے پتہ نہیں لگے گا یہ میرے فون کا مائکرو فون آن کر دیں گے. میرا فون میرا جاسوس میرا صرف نہیں، آپ کا بھی، جو بھی اس علاقے میں ہے اس کا جاسوس بن جائے گا. دوسری بات ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں کہ میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، آپ اس کو نہیں ڈھونڈ سکتے. باقی کچھ اسپائی ویئرز ہیں، آپ کو کمرشل سافٹ ویئرز بھی مل سکتے ہیں، آپ اسکین کر سکتے ہیں، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ ملیشیس کوئی اینٹی وائرس اس کا کچھ نہیں کر سکتا. یو کی ناٹ فائنڈ اٹ بیکاز انلیس یو نو واٹ یو آر لوکنگ فار. ٹھیک ہے. ایک اور چیز اس کے اندر کہ اس کے اندر ایک سیلف ڈسٹرکٹ میکینزم بھی ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر 60 دن تک اس سافٹ ویئر اور اس کے جو بھی کنٹرولر ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ دلی میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ میکسیکو سٹی میں بیٹھے ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، کا رابطہ نہیں ہوا، یہ اپنے آپ کو ڈیلیٹ کر دے گی، آپ کو نشان بھی نہیں ملے گا. مطلب اتنا صاف کام ہے. اچھا، ہم اکثر یہ بات کی جاتی ہے اور یہ بات درست ہے کہ چیٹس تو انکرپٹڈ ہوتے ہیں نا. جیسے میں واٹس ایپ پر آپ سے بات کر رہا ہوں وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے. سگنل پہ سے آپ سافٹ ویئر ہے ایک اور، اس سے میں بات کر رہا ہوں وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے. اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہ کیوں؟ کیونکہ یہ انکرپشن نہیں توڑا. میں جو لکھ رہا ہوں وہ اس کے پاس پہلے ہی درج ہو رہا ہے، تو انکرپٹ ہونے سے پہلے ہی مجھے ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ میں کیا لکھ رہا ہوں. اچھا، بھلے آپ وائبر پہ لکھیں، واٹس ایپ پہ لکھیں، سر کوئی وی چیٹ پہ لکھیں، ٹیلی گرام پہ لکھیں، ڈز ناٹ میٹر آپ کس چیز پر لکھ رہے ہیں. آپ کے لکھنا ہی ان کے لیے کافی ہے. بعد میں جو ہوتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. ایک دفعہ جب وہ چٹھی لفافے میں چلی جائے اس کو نہیں دیکھتے، جب آپ چٹھی لکھ رہے ہوتے ہیں نا اسی وقت آپ کو دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پارٹی اسرائیلی حکومت کے اپروول کے بغیر اس کو خرید سکے، کیونکہ اسرائیلی حکومت کی نظر میں یہ ایک ہتھیار ہے. بالکل جیسے آپ مارکیٹ میں جا کے اسرائیلی ڈرون نہیں خرید سکتے، آپ اسرائیلی میسائل نہیں خرید سکتے. اسرائیلی حکومت کا اپروول اس کے لیے ضروری ہے. اچھا، اب جو گارڈین اور جو واشنگٹن پوسٹ اور مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس میں چھپا ہوا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ایک بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ بھارت میں اس کا استعمال کب سے شروع ہوتا ہے؟ 2017 سے. 2017 میں کیا ہوا تھا؟ 2017 میں مودی صاحب گئے تھے اسرائیل، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ اسکرین پر بھی چل رہے ہیں، اور نیتن یاہو نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یار دوستوں کے ساتھ بیچ جانے میں تو ایک الگ ہی مزہ ہے. تو اس کے بیچ یہ بھی ڈسکشن ان کی چل رہی تھی کہ میں ان کو دیکھیں. اب آپ دیکھیں کہ مودی نے اس کا استعمال کیا ہے اپوزیشن ممبرز کو سرویلنس کرنے کے لیے، صحافیوں کو سرویلنس کرنے کے لیے، اور نہ صرف یہ بلکہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں بھارت کے جو تھے اشوک لواسا، ان کو سرویلنس کرنے کے لیے. اس کا اثر کیا پڑا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ
2019 میں لواسا وہ واحد الیکشن کمشنر تھا بھارت کا جس نے کہا تھا کہ جی الیکشن کمیشن کی میٹنگز کے دوران کہ مودی کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں کیونکہ یہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے. اب الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے لیے آپ کو 2 دھاڑی اکثریت چاہیے انڈین پارلیمنٹ میں, لیکن پھر یہ اس کے فون کو ایکسیس کر جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ لواسا صاحب ارلی ریٹائرمنٹ خود ہی لے لیتے ہیں. سوال بنتا ہے کیوں؟ کیونکہ کچھ آپ نے کمپرومائزنگ چیزیں ان کے اوپر نکال لی تھی. اچھا کمپرومائزنگ چیزیں ایک دفعہ آپ کسی کے فون میں گھس جائیں کسی کے بارے میں بھی آپ کو مل جائیں گی. ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی اور اس پر ہم نے اکثر بات بھی کی ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا جو بھی مودی حکومت کرتا ہے وہ اس کو ربر اسٹیمپ کر دیتے ہیں. بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں. جو چیف جسٹس آف انڈیا ہیں گوگوئی, ان کے اوپر ایک الزام لگا تھا سیکشول ہراسمنٹ کا ایک اپنے ان کے سٹافر نے. اس سٹافر کے 3 فون نمبرز اس لسٹ میں انکلوڈیڈ ہیں جن کو کمپرومائز کیا گیا. نہ صرف یہ بلکہ ان کے دوستوں اور ان کے فیملی ممبرز کے فونز کو بھی کمپرومائز کیا گیا, بالکل جیسے کہ راہل گاندھی کے سرکل میں بھی کوئی 4-5 لوگوں کے فونز کو کمپرومائز کیا گیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کی سرویلنس نیٹ ورک بن رہی ہے. ایک گارڈین میں ایک بہت انٹرسٹنگ ٹرم استعمال کی گئی ہے کہ اب یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ انڈیا کیا ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی ہے یا ایک الیکٹڈ آٹوکریسی ہے, کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت کے ڈھانچے کو اٹیک کیا گیا ہے. اچھا اب منظر عام پر پیگاسس کب آتا ہے؟ یہ ہے 2016 کی کہانی, جب یو اے ای کے ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں احمد منصور صاحب جو میرا خیال ہے اب جیل میں ہیں, ان کو ایک عجیب و غریب میسج ای میل آتی ہے. اب کیونکہ وہ پہلے ہی ان کو سرویلنس ان کی ہر جگہ ہوتی ہے اور وہ تھوڑے سے محتاط تھے تو وہ یہ لے جاتے ہیں سٹیزنز لیب ایک سائبر سیکیورٹی آؤٹ فٹ کی طرف. وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یار یہ ایک اس طرح کی کوئی چیز بلا آ گئی ہے اس دنیا میں, اس طرح کی ایک بلا آ گئی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے پیگاسس کی اور میں تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتا رہا تھا. تو احمد منصور تک ہم پہنچے تھے, ٹھیک ہے, یو اے ای میں 2016 یہ پہلا اس کا ڈیٹیکشن ہوئی تھی اور سٹیزنز لیب والے بھی حیران ہو گئے تھے, ایسی تو چیز ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, پھر یہ دوبارہ خبروں میں آتی ہے 2018 میں جب عمر عبدالعزیز نام کے ایک سعودی ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے وہ مقدمہ کرتے ہیں این ایس او پر اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ جی این ایس او کی ٹیکنالوجی استعمال کر کے جمال خشوگی کی منگیتر اور اس کے جو 2-3 اور جاننے والوں کے فونز کو کمپرومائز کیا گیا, ہیک کیا گیا, آپ جو بھی لفظ استعمال کرنا چاہیں, اور اس طرح ان کو ٹریک کر کے پھر ایونچولی مار دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ 3 اور مقدمے فائل ہوتے ہیں. ایک قطری شہری کرتا ہے, ایک میکسیکن ایکٹیوسٹ, کیونکہ میکسیکن ایکٹیوسٹ کا بھی کہنا تھا کہ جی ہمارے خلاف جو ہماری حکومت ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور پھر تیسری ایمنسٹی انٹرنیشنل اور فیس بک بھی. اچھا پھر اس کا کچھ نہیں بنتا اس کے دوران, اور اب سے میرے خیال ہے کہ اور بھی کافی اس طرح کے کیسز آئے ہیں. اب انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اب دیکھیں مارکیٹنگ بھی ایک چیز ہوتی ہے نا. اگر میں آپ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ میرے پاس ایک سافٹ ویئر ہے بڑا اعلیٰ ہے سر, آپ خرید کیوں نہیں لیتے؟ میں کہتا ہوں سر ڈیمونسٹریشن ایک ڈیمو تو دکھائیں نا. تو رپورٹس کے مطابق جب یو اے ای کے آفیشلس کو کہا گیا, ان کے پاس پہلے ہی تھی این ایس او والے گئے کہ سر ہم نے اس کو اپ گریڈ کر دیا ہے, اور بڑا مہنگا اپ گریڈ تھا. انہوں نے کہا کہ یار یہ بتاؤ ہمیں کیسے کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے ایک لسٹ دی, انہوں نے کہا کہ یار یہ ایک عبدالعزیز الخمیس نام کے شخص ہیں جو لنڈن میں ایک عربک نیوز پیپر کے ایڈیٹر ہیں, ان کو ذرا ہیک کر کے دکھاؤ. اگلے ہفتے وہ واپس 3 دن بعد ان کو ای میل بھیجتی ہے اور ان کی تمام فون کنورسیشنز کا آڈیو فائلز کے سر اب خوش ہو گئے. اچھا یہ اپ گریڈ کیا تھی؟ احمد منصور کے ٹائم پر وہ آپ کو لنک بھیجتے تھے کہ یار یہ دیکھیں یو نو وٹ ایور جو بھی ویڈیو ہے ہمارے پاس. اب آپ کو لنک کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, انہوں نے آپ کو میسج بھیج دیا, مطلب کہ آپ کمپرومائز ہو گئے. اچھا انٹرسٹنگ بات ہے کہ پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ صرف اینڈرائڈ فونز میں یہ ہوتا ہے, اور جو ایپل کے جو آئی او ایس فونز ہیں, کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ جی اس سے زیادہ تو سیکیور کوئی چیز ہی نہیں ہے, اس میں نہیں ہوتا.
iOS بھی اس سے آرام سے کمپرومائز, جیسے آئی فون کہتے ہیں, آئی فون بالکل. ویسے تو 1.5-2 لاکھ کا فون بیچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا, لیکن کیونکہ وہ اپنی کوڈ کسی کو ریویل نہیں کرتے تو آپ پروو نہیں کر سکتے کہ کمپرومائز ہے یا نہیں ہے. لیکن جو پروف ہمارے سامنے آیا ہے اس کے مطابق یہ آپ کمپرومائز ہو سکتے ہیں. اچھا اب ہمارے یہاں کیا خطرہ ہے کہ اگر یہ 100% انڈیا کے ہاتھ میں ہے اور شاید 2017 سے کس حد تک ہمارے فون نیٹ ورکس اور ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو کمپرومائز کیا گیا ہے, اور کیا ہماری سائبر سیکیورٹی اس لیول کی ہے کہ اس کو توڑ سکے. اور میری نظر میں کسی کی سائبر سیکیورٹی اس لیول کی نہیں ہے کہ اس کا توڑ نکال سکے. اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کی ہر ایجنسی یہ کام ہمیشہ سے کرتی ہے. بالکل. مثلا مجھے یاد آ رہا ہے کہ کرگل سے پہلے ایک ٹیپ سامنے آئی تھی کہ مشرف صاحب بیجنگ میں بیٹھے ہیں اور ان کے چیف آف اسٹاف پنڈی میں بیٹھے ہیں اور ان کی جو کنورسیشن ہے وہ ریلیز ہو گئی تھی. تو اس لیول پہ کوئی بھی ایجنسی کسی کا بھی معلومات یا ڈیٹا حاصل کرنا چاہے, اب کوئی مسئلہ ہے نہیں. اس میں ایک ذرا بہتر سا ایپ آ گیا ہے, تو طوفان کیوں ہے پھر یہ پیگاسس پھر اتنا خطرناک کیوں بتایا جا رہا ہے؟ پیگاسس سے پہلے بھی یہی کام ہو رہا تھا. بالکل ہوتا تھا, لیکن یہ ہے آرمز ریس. اور آپ کو پتا ہے آرمز ریس میں کبھی کبھی کوئی ایسی ایک چیز ایجاد ہو جاتی ہے جو پورے ریس کو تبدیل کر دیتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک زمانے میں نیزوں اور تیروں کے ساتھ لڑا جاتا تھا نا, پھر کسی نے بندوق بنائی. اب اگر کوئی اس سے یہ سوال پوچھتا کہ یار لوگ تو ویسے ہی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, بندوق کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ اس کا اس وقت توڑ نہیں تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں پھر فار ایگزامپل اگر ہم میسائلز کی بھی بات کریں تو اب ہمارے پاس سپر سونک, سب سونک میسائل تھا, کروز میسائل تھا, سپر سونک میسائل تھا. اب آپ کے پاس ہائپر سونک میسائل آ رہے ہیں. تو پوائنٹ ہے کہ سرویلنس ہوتی تھی, اس کا توڑ نکالا جاتا تھا, چاہے وہ ہیومن سرویلنس ہو یا فون ٹیپنگ ہو. اگر آپ کو پتا ہے کہ روم میں بگ ہے تو آپ کوئی اینٹی بگنگ ڈیوائس لگا دیں. اس سے رولز آف دا گیم ہیو چینجڈ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اب صرف ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل نے بنائی ہے تو اسرائیل استعمال کر رہا ہے, اسرائیل اس کو آؤٹ سورس بھی کر رہا ہے. تو اب دیکھیں فار ایگزامپل USSR, ہر جاسوسی کا سسٹم جو ہے خریدا جاتا ہے, ہر جاسوسی کا سسٹم اب تو باقاعدہ اوپن مارکیٹ پہ بیچا جا رہا ہے نا ٹو دیئر ایلائز. تو یہ لیول آف دا گیم ہیز چینجڈ, رولز آف انگیجمنٹ ہیز چینجڈ. یہ ایک خطرہ ہے. اب فار ایگزامپل USSR پر اسپائن کرتی ہے, آپ کو پتا ہے وہ پھر بھی تھوڑے بہت مقابل تھے, ایک دوسرے کا توڑ نکال سکتے تھے. یہ آپ ہمارے خلاف استعمال کریں یا آپ ڈومیسٹکلی استعمال کریں, توڑ نہیں ہے اس کا فی الحال توڑ نہیں ہے. اور یہ لیکن ہے مزید وہ کیا ہے, لیکن ہے بہت سستا توڑ ہے. مجھے پتا ہے آپ کیا کہنے ہیں. نہیں آپ پتا ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اب میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ چپ ہو جائیں. یہ دونوں مبشر اور یہ میرا انتہائی مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ کس طرح کا ہے کہ ہم اینڈرائڈ کی دنیا میں رہ رہے ہیں, آئی فون ہمارے پاس ہے اور تیرے پاس ہے نوکیا کا 3310 1800 کا 2500 کا. تو میں کہتا تھا بھیا اسی نے مجھے بچایا ہوا ہے. اب سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا کہ اس کا جو پیگاسس کا توڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوبارہ 3310 پہ آ جائیں اور جو بیسک چیزیں ہیں اس پہ آ جائیں. تو آپ دھیان دے رہے ہیں. آپ نے کون سا فون خریدا ہے اس وقت, یہ تو بتا دو. نہیں وہ تو میں واپس کر دوں گا. ابھی 1 مہینے پہلے میں اینڈرائڈ پہ آیا ہوں آپ لوگوں کی باتوں میں آنے کے بعد, لیکن میں دوبارہ اوریجنلی سوچ رہا ہوں. حالانکہ میری پیگاسس جاسوسی کیا کرے گا, زیادہ کیا ہوگا. مجھے بتاؤ کہ یہ ویڈیو اپلوڈ, لیکن اپنے آپ کو امپورٹنٹ ثابت کرنے کے لیے پیگاسس شاید میری بھی جاسوسی کر سکتا ہے. میں 3310 پہ دوبارہ آنے کی سوچ رہا ہوں. تو یہ توڑ تو ہے نا, یہ توڑ تو ہے بیسک ٹیکنالوجی. ایک اور پوائنٹ اس میں ہے ویسے کہ مانا کہ مطلب گارڈین نے کور کیا ہے, مانا کہ واشنگٹن پوسٹ نے کور کیا ہے. آپ اگر ہیڈ لائنز دیکھیں تو اب سوچیں کہ اگر یہ چائنیز ہوتا کس قسم کی ہیڈ لائنز بنتی. آپ سوچتے کہ اگر چائنیز سافٹ ویئر ہوتا اور پاکستان اس کو استعمال کر رہا ہوتا کس قسم کی ہیڈ لائنز بنتی. تو اٹس انٹرسٹنگ کہ وہ اس کو کور کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو ہے میکسیکو, آذربائیجان, سعودی عرب وغیرہ کا آئی ایم شیور کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ CIA کے پاس پیگاسس نہ ہو, CIA کے پاس اس کا باپ ہوگا, MI5 یا MI6 کے پاس نہ ہو. آئی ایم شیور ان کے پاس کوئی ایکویولنٹ تو ہوگا, ہوگا. لیکن پتہ ہے وہ پھر بھی تھوڑے سے محتاط رہیں گے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اسرائیل نے جتنی جاسوسی امریکہ پہ کی ہے نا, میرا خیال ہے شاید کسی اور ملک پہ نہیں کی, اور یہ بھی ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے. اب بھی کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ CIA کافی ڈر کے
اس کو اوپنلی ایگزامن کرے گی، کیونکہ یقیناً اسرائیلی گورنمنٹ نے بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی بیک ڈور سسٹم تو انسٹال کیا ہی ہوگا. اچھا، کچھ میں انڈیا کے بارے میں انٹرسٹنگ سسٹم، میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ اس خطے میں اس وقت پیگاسس شاید انڈیا کے پاس ہی ہے، کسی اور ملک کی ایجنسی کے پاس نہیں ہے، لیکن آ جائے گا کچھ دنوں بعد. 300 موبائل نمبر ہیں، ویسے تو 2000 کے قریب ہیں موبائل نمبر جن پہ شبہ ہے کہ شاید وہ پیگاسس کا ٹارگٹ ہے. عمران خان کا نام آپ نے بتا دیا ہے. 300 موبائل نمبر بھارت کے اندر کے ہیں جن میں حکومتی وزراء بھی شامل ہیں. جی، مطلب کشمیری علیحدگی پسند، سکھ وغیرہ، اپوزیشن بھی سمجھ میں آتی ہے، راہل گاندھی بھی سمجھ میں آتا ہے، کابینہ کے 2 وزیر بھی ہیں، اور مزیدار بات ہے کہ جو آئی ٹی منسٹر ہیں ان کا نام بھی ہے، اور انہوں نے ابھی پارلیمنٹ میں بولا ہے کہ جی دیکھیں پیگاسس کا استعمال کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم کسی پہ جاسوسی کر رہے ہیں. ہاں مطلب کہ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ میں اڑنے لگ جاؤں گا. تو یہ چل رہا ہے. نہیں ابھی اس میں اور بھی مزید ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں جیسے ہوتی ہیں. لیکن آپ اس وقت پیگاسس کے واحد ایکسپرٹ چل رہے ہیں پاکستان میں. اس سے آپ اندازہ لگا. ہاں مطلب پھر تو بہت ہی برا حال ہے. ایک وقفہ لے. ویلکم بیک. اسلامی نظریاتی کونسل 1962 میں قائم کی گئی صدر ایوب خان کے دور میں، اور پھر 70 کی دہائی میں اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی کا رول دیا گیا، باقاعدہ پاکستان کے آئین کا حصہ بنایا گیا. اور مقصد یہ ہے کہ جو کہ ان کو کبھی کبھی قوانین کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ کیا قرآن اور سنہ کے مطابق یہ درست ہے یا نہیں ہے، رائے لی جاتی ہے. 20 سے زیادہ ممبران نہیں ہو سکتے اور 8 سے کم ممبران بھی نہیں ہو سکتے. لیکن ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے، کم از کم میرے لیے نہیں تھی، آپ کے لیے بھی شاید نہیں تھی، کہ ایک آئین کے مطابق اس میں کم از کم ایک خاتون کی شرکت بھی ہونی چاہیے ڈیورنگ اینی سیشن آف دا باڈی. اب یہی پوائنٹ لے کر مہم علی خان صاحبہ گئیں اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں پر ان کے وکیل زینب جنجوہ اور سلار خان نے ایک پٹیشن پیش کی، اور کورٹ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ CII سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ باڈی میں کوئی کبھی خاتون شامل کیوں نہیں ہے. اچھا، پچھلے ہفتے اگر آپ کو یاد ہو تو زینب جنجوہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا تھا شو پر اس پٹیشن کے بارے میں بات کرنے میں، اور وہاں پہ انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی، ضرور آپ واقف ہوں گے، بھی اس باڈی کی ممبر رہی ہیں ان دا پاسٹ. تو آج ہمیں ڈاکٹر صاحبہ جوائن کر رہی ہیں. بہت ڈاکٹر صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ نے بھی اس پٹیشن کے بارے میں پڑھا ہے، ہماری بات بھی ہوئی تھی فون پہ 1-2 دن پہلے. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو پٹیشن ڈالی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کہ آپ لازم کریں کہ خواتین کی شرکت ہو کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی میں؟ جی زرار، بہت شکریہ. میں خود بھی جب اسلامی نظریاتی کونسل کی ممبر بنی 2015 میں، تو میں نے سب سے پہلی جو بات تھی، جو بزنس ہوا 2015 کے پہلے اجلاس کا، تو اس میں نے سب سے پہلے یہی بات رکھی کہ ماشاءاللہ کوئی 10 کروڑ کے قریب خواتین کی آبادی ہے پاکستان میں، اور یہ ایک قانون ساز ادارہ ہے، بہت معتبر ادارہ ہے پارلیمنٹ کا. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پارلیمنٹ کے بعد یہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی ایک اہم ادارہ ہے، اور اس میں صرف ایک خاتون یعنی آرٹیکل 228 ہے جس میں اس کونسل کی پوری جو انتظامی تشکیل ہے اس کے بارے میں، وہ تو اس کا جو کلوز ڈی ہے اس میں کہا گیا کہ صرف ایک عورت ضرور اس میں شامل ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں زیادہ عورتیں ہو نہیں سکتی، لیکن اس میں یہ صراحتاً لکھا ہوا ہے کہ کم از کم ایک خاتون ضرور ہو. تو میں نے اس میں امینڈمنٹ پیش کی تھی کہ اس میں ایک کی بجائے آپ اس میں 3 لکھ دیں کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بھی عورت کو کہا ہے کہ اگر وہ ایک نہ ہو 2 عورتیں گواہی کے لیے بھی، عدالت میں بھی. تو میں نے کہا یہ اگر اسلامی نظریاتی کونسل ہے تو اس میں ایک اکیلی عورت نہیں ہونی چاہیے،
اس میں کم از کم 3 عورتیں ہونی چاہیے کہ ایک کسی مجبوری سے ایبسینٹ بھی ہو تو 2 عورتیں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں. اور ویسے بھی خواتین کی اتنی بڑی تعداد ہے ملک میں، نصف آبادی کا حصہ ہے، اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے. میں جب 3 سال رہی بھی ہوں تو اس وقت بھی مجھے بڑی ضرورت پیش ہوتی تھی کہ خواتین اس میں زیادہ ہوں، تو خواتین کا کام بھی بہت زیادہ ہے اور خواتین کے متعلق یعنی استفسارات بھی بہت زیادہ ہوتے تھے. تو میں اکیلی ہوتی تھی. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر قبلہ ایاز کی بھی، اور اس سے پہلے میں نے مولانا محمد خان شیرانی صاحب کے ساتھ بھی. ان دونوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی اور دونوں بہت زیادہ مجھے فیسیلیٹیٹ بھی کرتے تھے کہ میں اکیلی ہوتی تھی، تو انہوں نے بہت زیادہ سہولتیں دی. لیکن میں حکومت سے ضرور یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو پٹیشن دائر ہوئی ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. اور میں نے اس کے اوپر اپنی ٹینیور کے دوران 2 دفعہ یعنی یہ امینڈمنٹ جو تھی یہ پیش کی، اور پھر میں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ درخواست بھیجی کہ قومی اسمبلی کے ارکان بھی اور سینٹ کے ارکان بھی یہ ترمیم جو ہے آئین میں اس میں پیش کریں، آرٹیکل 228 کے کلاس ڈی میں، جہاں پر ڈاکٹر صاحبہ وہ جو بات کاٹنے کی معذرت، یہ جو ترمیم تھی اس کا کیا بنا پھر، یہ جو آپ نے پیش کی تھی؟ تو کچھ بھی نہیں بنا ابھی تک، تو اس لیے کہ ابھی جو نئی کاؤنسل اناؤنس ہوئی ہے اس میں ابھی تک ایک خاتون بھی ابھی تک اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. وہ جو ایک خاتون تھی ڈاکٹر فرخندہ وہ ریٹائر ہو گئی ہیں، تو ابھی میرا خیال ہے ابھی فی الحال کوئی بھی نئی نامینیشن. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کی یہ رائے جاننا چاہتا ہوں. پچھلی دفعہ جو وکیل تھیں زینب جنجوعہ، انہوں نے ایک یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ مینڈیٹری ہے کہ یہ جو چونکہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، یہ مینڈیٹری ہے کہ کم از کم ایک عورت اس میں لازم ہو. تو یہ بالکل مینڈیٹری، لیکن وہ کاؤنسل کی تشکیل ہو رہی ہے نا اصل میں. میرا سوال مکمل ہونے دیجیے گا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جن سیشنز میں تشکیل کے دوران، جیسے کہ موجودہ اسلامی نظریاتی کونسل، اس میں ایک بھی خاتون نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بہت ساری دفعہ جب بنی ہے ری کانسٹیٹیوشن ہوا اس کا، تو اس میں خواتین نہیں تھیں، کبھی کبھی آ جاتی تھیں. تو جن کونسلز میں خواتین نہیں تھیں، کیا کانسٹیٹیوشنلی وہ مکمل باڈی کہلائے گی جس میں ایک بھی عورت نہ ہو؟ نہیں، وہ کانسٹیٹیوشنلی نہیں کہلائے گی، لیکن ایسے کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی خاتون نہ ہو. میرے علم کے مطابق ہمیشہ رہی ہے خاتون، ایک ممبر رہی ہیں، سب نے اس میں کام بھی کیے، لیکن ایک خاتون کی آواز کہاں تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہونی. ایگزیکٹلی میں جو ہے یہی اسی پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا تھا کہ فرض کریں کہ 12 ممبران کا اجلاس ہو رہا ہے، ایک خاتون اس میں بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا، زیادہ تر جو قوانین آتے ہیں وہ خواتین سے متعلق ہی ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو اس میں جو 12 مرد اور ایک خاتون ہے، جب ایک خاتون آرگو کرتی ہے اس قانون کے حق میں یا خلاف، تو باقی جو ڈیسیجن میکنگ ہوتا ہے، جو فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے، اس میں کتنی آواز اس کی شامل ہوتی ہے پریکٹیکلی؟ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے ساتھ مولانا محمد خان شیرانی صاحب نے بھی اور ڈاکٹر قبلہ ایاز نے بھی مجھے بہت فیسیلیٹیٹ کیا. میں کبھی بھی مجھے یہ نہیں فیل ہوا کہ میں اکیلی ہوں. سب لوگ بہت مہربان تھے، اور اس میں جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اس میں تمام یعنی فقہوں کے اور تمام مسالک کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے سب بہت مہربان ہوتے ہیں. لیکن اور یہ جو ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے نا کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل اینٹی ویمن باڈی ہے، اس کے لیے بھی بڑی ضروری ہے کہ اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہو اور اس میں خواتین زیادہ پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ جو سوالات ہیں، جو اشکالات ہیں، جو مشکلیں پیش آ رہی ہیں، یا جو نئے لوگوں کے سوال ہیں ذہنوں میں، اس کے لیے خواتین کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. اور یہ جو ابھی
12 नहीं है, 20 कम से कम होते हैं। 12 तो आजकल मेरा ख्याल है 8 लोग अभी अनाउंस होने हैं। कौंसिल तब पूरी होती है जब उसके 20 अरकान नॉमिनेट हो जाते हैं, तो उसमें कम से कम एक औरत होती है। इसलिए मेरी हुकूमत से भी और डॉक्टर किबलायाज साहब से भी अपील है कि वो उसमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा करें। एक वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद हम इस मौजू पे एक दो सवालात और हैं हमारे ज़हन में, वो पूछेंगे। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की साबिक़ खातून रुकन डॉक्टर समिया राहिल काजी हमारे साथ हैं और गुफ्तगू ये हो रही है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में ख़वातीन की नुमाइंदगी किस हद तक होनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, वक्फे से पहले आप कह रही थी कि कम से कम एक ख़ातून की तो शर्त है कि वो हर काउंसिल में मौजूद हो, लेकिन चूँकि आबादी आधी है ख़वातीन की, तो कम से कम 3 ज़रूर होनी चाहिए। अब मसला ये है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और शायद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत कायम है, तो इसके जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं और जो मैंडेट है उसमें मेरा ख्याल है कि चेयरमैन अकेले तो तरमीम नहीं कर सकता, पार्लियामेंट ही शायद ये तरमीम कर सकती है। तो इस तनाजुर में शायद नहीं, यकीनन अच्छा इस तनाजुर में आपकी का कभी जमात इस्लामी या जमीयत उलमाए इस्लाम की क़यादत से रब्ता हुआ कि आप हमारी मदद करें इस इशू को हल करने में, इस गोल को अचीव करने में? कभी कोई रब्ता हुआ? अगर हुआ तो उनका क्या रिस्पांस था? मैं तो जी जमात इस्लामी की एक खातून रुकन हूँ और एक जिम्मेदार हूँ, और मैं आपको यही बता रही हूँ कि हमारी जमात भी इंशाअल्लाह हमारा साथ देगी कि उसमें ख़वातीन की तादाद कम से कम 3 होनी चाहिए, कि अगर इस्लामी इदारा है तो उसमें एक अकेली खातून होनी भी कब साथ देगी? कब साथ देगी? ये जो बॉडी है ये तो पिछले 40 साल से है और जमात इस्लामी 100 साल से है, कब साथ देगी? इस्लामी साथ ही है ना जी। मैं आपको यही कह रही हूँ, मैं जमात इस्लामी की एक अदना कारकुन हूँ और अपनी पार्टी के बेहाफ पर बात कर रही हूँ, कोई खुद से बात नहीं कर रही हूँ। हमारी ख़वातीन का यही मेरे साथ, मैंने फिर उनको यानी ये रिक्वेस्ट की थी, मेरी जो ख़वातीन कारकुनान थी मेरी साथी, वो मेरे साथ जाया करती थी, मैं अकेली नहीं उसमें शरीक होती थी, वो मेरे साथ जाया करती थी। और फिर मैं ज़ाहिर है जो कौंसिल के क्लोज इजलास होते थे उसमें तो फिर वो नहीं शरीक हो सकती थी, लेकिन वो मेरे साथ ऑफिस में बैठी होती थी और मेरा साथ देती थी। मैंने एक किताब भी ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल इदारा एक नजर में छापी है। और डॉक्टर साहिबा मेरा सवाल ये नहीं है, डॉक्टर साहिबा मेरा सवाल सिर्फ ये है कि प्राइवेट मेंबर्स के तौर पे क्या कभी किसी जमात इस्लामी के रुकन ने सेनेट में या कौमी असम्बली में ये तरमीम पेश की कि ख़वातीन की नुमाइंदगी पढ़नी चाहिए या नहीं? मैंने खुद पेश की थी जी, मैंने खुद पेश की थी, और लेकिन उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। और हमारे जमीयत उलमा इस्लाम की भी एक खातून रुकन ने इसके अंदर ये तरमीम पेश की थी, शाहिद अख्तर अली साहिबा ने, जो अभी भी मेंबर हैं, उन्होंने भी ये तरमीम पेश की थी, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जो सो कॉल्ड बहुत ज्यादा विमेन चैंपियन, विमेन राइट्स चैंपियन बनते हैं, उन लोगों ने अभी तक इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया। ठीक है डॉक्टर साहिबा, उम्मीद है कि अगर ये पिटीशन की हियरिंग होती है कुछ हफ्तों में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये किताब से भी लिखा हुआ है, तो इसके अंदर भी मैंने इस्लामी नजरियाती कौंसिल में ख़वातीन के किरदार पर एक मजमून लिखा हुआ है। ठीक है। और ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल की वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है, किसी को भी वो तौफीक हो तो वो इसे चेक कर सकता है और पढ़ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। अच्छा, तो ये तो हुई पिटीशन की कहानी। एक और बड़ी मज़ेदार पिटीशन आई है और ये एक सिविल रावलपिंडी के सिविल कोर्ट के सामने आई है। अच्छा, पिटीशन फाइल किसने की? लबीब अहमद साहब ने, जो पायलट हैं। और आप सोच रहे होंगे कि यकीनन कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होगी। तो पिटीशन क्या है कि
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت افسوس ہوتا ہے, لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ جی میں پائلٹ ہوں اور میں کپتان ہوں, اور لوگ ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کپتان کیا آپ کیا مطلب کیا کریم کے کپتان کیپٹن ہیں آپ, سوری کیپٹن ہیں آپ, کیا کریم کے کیپٹن ہیں؟ اور پھر وہ کریم والے اپنے ڈرائیور کو کیپٹن اپنے ڈرائیور کو کیپٹن کرتے ہیں. تو اب اس طرح کی پٹیشنز تو بہت آتی ہیں کورٹس کے سامنے, عجیب و غریب, جس کو ہم فریولس پٹیشنز کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر سول جج راولپنڈی صاحب نے باقاعدہ پابندی لگا دی ہے کریم پر کہ آپ عارضی طور پر اگلی ہیئرنگ تک جو جولائی کو ہے آپ اپنے ڈرائیورز کو کیپٹن نہیں کہہ سکتے. اب میں سوچنے لگا کہ یار اگر یہ رواج شروع ہو گیا. اچھا یہ جو پٹیشن ہے نا جی, اس میں بڑی مزیدار دلائل دیے گئے ہیں کہ کیوں کیپٹن نہیں کہہ سکتے کریم والے کو, ڈرائیور کو, کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے جو دوست ہیں وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ میں جب کہتا ہوں جی میں کیپٹن ہوں تو کہتے ہیں جی آپ کیا کریم کے کیپٹن ہیں یا اس کے ہیں, تو میرا بڑا دل ٹوٹتا ہے اور میں اپنے عہدے کی توہین سمجھتا ہوں, تو اس لیے میرا استدعا ہے کہ جو ڈرائیور ہے اس کو کیپٹن کہنا جو ہے وہ دائرہ بند کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لبیب صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پائلٹ کا کیپٹن کہلانا, چونکہ پائلٹ ایک اعلیٰ چیز ہے وہ ٹھیک ہے, ڈرائیور ایک گھٹیا چیز ہے, اس کو کیپٹن نہیں کہنا چاہیے, اس سے مجھ جیسے لوگوں کی توہین ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے جج صاحب کے پیش نظر یہ بھی رہا ہوگا کہ اس میں توہین کا پہلو ہے یا نہیں ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ نام یا تو پائلٹ کے لیے ہو, یہ رینک کیپٹن کا, یا پھر جو آرمی میں جو کیپٹن ہوتا ہے وہ ہو, کسی اور کے لیے نہ ہو. تو اس پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا کسی آرمی والے نے تو کبھی اس کے اوپر کبھی نہیں کیا شاید ان کو. اچھا مزے کی بات ہے کہ عمران خان بھی زد میں آ رہے ہیں, کپتان ہیں, تو لبیب صاحب آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا انہیں کیپٹن کہنا چاہیے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف پائلٹ آرمی آفیسر بلکہ سیاستدان کو بھی آپ کیپٹن کہہ سکتے ہیں. تو یہ پٹیشن میں اگلی سماعت میں داخل کر دیجیے گا. یا مجھے تو پتہ فکر کس کی ہے, مجھے تو جنرل ٹائرز کی فکر ہے. ہاں جنرل ٹائرز نہیں, جنرل ٹائرز کی تو پھر خیر نہیں ہے نا. تم ایسا کرو ایک پٹیشن کرو. جنرل الیکٹرک, میں جنرل نہیں ہوں نا, میری کوئی لوکس اسٹینڈ ہی نہیں ہے. اگر میں جنرل ہوتا یا میں ریٹائرڈ جنرل ہوتا کسی کو پکڑ لو, پھر میں کسی کے تھرو یہ کر سکتا ہوں. اچھا کرنل باسمتی, تو کسی ریٹائرڈ کرنل سے آپ پٹیشن کروا دیں. نہیں, اور یہ سب کچھ چھوڑیں یار, کنٹکی فرائیڈ چکن کے جو ہیں وہ جو بنے ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ کرنل سینڈرز. تو پھر کرنل سینڈرز کے تو کوئی نہیں ہے, مطلب کرنل مطلب اور سب اڑ جائیں گے, صرف بیریا ٹاؤن رہے گا. اچھا پھر یہ ہے کہ کوئی ہو ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے پٹیشن داخل کرائے کہ صاحب یہ ایک جو ہے وفاق کی علامت ہے, انتہائی سب سے اعلیٰ ترین ہوتا ہے, تو یہ جو باربر ایسوسی ایشن کا صدر کہلاتا ہے یہ تو توہین ہے اس میں ہمارے. میں نے شاید کوئی پریزیڈنٹ ٹائلز بھی دیکھا تھا کہیں, ہاں گھومتے پھرتے, تو یہ بالکل کچھ نہیں ہونا چاہیے. پھر کراچی تو حیدرآباد جو بس چلتی ہے نا, تو اس پہ لکھا ہوتا ہے ڈرائیور کی والے گیٹ پہ پائلٹ گیٹ. یار یہ بند ہونا چاہیے. نہیں, میرا خیال ہے کہ اب کوئی 50-60 پٹیشن تو تیار کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. کیا خیال ہے؟ ہاں بحریہ ٹاؤن از اوکے, بحریہ ٹاؤن اس کا باقی سب مٹ جائیں گے, بحریہ ٹاؤن رہے گا. حالانکہ بحریہ والوں نے پتہ نہیں کوئی استدعا وغیرہ کی ہوئی ہے کہ یار یہ تھا تو صحیح, ایسا ہوا تھا, کچھ بنا نہیں اس کا. شکر ہے انہوں نے نیول ٹاؤن نہیں رکھا. انٹرسٹنگ ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.